الله صلى الله صل على محمد صلى الله صلى الله صل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، ایک مسلمان بحیثیت مسلمان قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے متن، ترجمہ اور تشریح کی درستگی کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، اور اس بارے میں عمدن غلطی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. معزز سامعین، ہماری ویڈیوز میں بیان کیے گئے تمام واقعات، وظائف، فضائل اور دعائیں مستند احادیث مبارکہ اور مختلف احادیث کی کتب سے نقل کیے گئے ہیں. معزز سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے تعمیر کعبہ کی تاریخ بیان کریں گے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم و حوا علیہ السلام کی دنیا میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے ان کو یہ حکم بھیجا کہ وہ بیت اللہ کی تعمیر کریں. ان حضرات نے حکم کی تعمیر کر لی تو ان کو حکم دیا گیا کہ اس کا طواف کریں، اور ان سے کہا گیا کہ آپ اول الناس یعنی سب سے پہلے انسان ہیں، اور ایک گھر اول بیت وضع للناس ہے یعنی سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا. بعض روایات میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ تعمیر کعبہ نوح علیہ السلام کے زمانے تک باقی تھی. طوفان نوح میں منہدم ہوئی اور اس کے نشانات مٹ گئے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر دوبارہ تعمیر کیا. پھر ایک مرتبہ کسی حادثے میں اس کی تعمیر منہدم ہوئی تو قبیلہ جرہم کی ایک جماعت نے اس کی تعمیر کی. پھر ایک مرتبہ منہدم ہوئی تو عمالقہ نے تعمیر کی، اور پھر منہدم ہوئی تو قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی زمانہ میں تعمیر کی، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شریک ہوئے اور حجر اسود کو اپنے دستے مبارک سے قائم کیا. لیکن قریش نے اس تعمیر کو بنا ابراہیمی سے کسی قدر مختلف تعمیر کیا. ایک حصہ بیت اللہ کا بیت اللہ سے الگ کر دیا جس کو حتیم کہا جاتا ہے، اور خلیل اللہ علیہ السلام کی بنا میں کعبہ کے 2 دروازے تھے، ایک داخل ہونے کے لیے، دوسرا پشت کی جانب باہر نکلنے کے لیے. قریش نے صرف مشرقی دروازے کو باقی رکھا. تیسرا تغیر یہ کیا کہ دروازہ بیت اللہ کی سطح زمین سے کافی بلند کر دیا تاکہ ہر شخص آسانی سے اندر نہ جا سکے، بلکہ جس کو وہ اجازت دیں وہی جا سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ موجودہ تعمیر کو منہدم کر کے اس کو بالکل بنا ابراہیمی کے مطابق بنا دوں. قریش نے جو تصرفات بنا ابراہیمی کے خلاف کیے ہیں ان کی اصلاح کر دوں، لیکن نامسلم ناواقف مسلمانوں میں غلط فہمی پیدا ہونے کا خطرہ ہے، اسی لیے سردست اس کو اسی حال پر چھوڑتا ہوں. اس اشارت کے بعد اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات زیادہ نہیں رہی، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما کے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ ارشاد سنا ہوا تھا. خلفائے راشدین کے بعد جس وقت مکہ مکرمہ پر ان کی حکومت ہوئی تو انہوں نے بیت اللہ منہدم کر کے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بنا ابراہیمی کے مطابق بنا دیا. مگر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت مکہ معظمہ پر چند روزہ تھی. ظالم الامہ حجاج بن یوسف نے مکہ پر فوج کشی کر کے ان کو شہید کیا اور حکومت پر قبضہ کر کے اس کو گوارا نہ کیا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کارنامہ رہتی دنیا تک ان کی مدح و ثنا کا ذریعہ بنا رہے. اس لیے لوگوں میں یہ مشہور کیا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فعل غلط تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جس حالت پر چھوڑا تھا ہمیں اسی حالت پر اس کو رکھنا چاہیے. اس بہانے سے بیت اللہ کو پھر منہدم کر کے اسی طرح کی تعمیر بنا دی جو زمانہ جاہلیت میں قریش نے بنائی تھی. حجاج بن یوسف کے بعد آنے والے بعض مسلمان بادشاہوں نے پھر حدیث مذکور کی بنا پر یہ ارادہ کیا کہ بیت اللہ کو اثر 9 حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موافق بنا دیں. لیکن اس زمانہ کے امام حضرت امام مالک بن انس نے یہ فتویٰ دیا کہ اب بار بار بیت اللہ کو منہدم کرنا اور بنانا آگے آنے والے بادشاہوں کے لیے بیت اللہ کو ایک کھلونا بنا دے گا. ہر آنے والا بادشاہ اپنی نامآوری کے لیے یہی کام کرے گا، اس لیے اب جس حالت میں بھی ہے اس حالت میں چھوڑ دینا مناسب ہے. تمام امت نے اس کو قبول کیا. اسی وجہ سے آج تک وہی حجاج بن یوسف ہی کی تعمیر باقی ہے. البتہ شکست و ریخت اور مرمت کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہا ہے. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، کمنٹ اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا
تو مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔